پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ پہ اگر پاکستانی نظر ڈالے نا تو جب بھی کوئی مارشل لا گزرا ہے نا تو ہر مارشل لا کے بعد مارشل لا کا گن صاف کرنے کے لیے پارلیمان کو استعمال کیا گیا اور آئینی ترامیم لائی گئی. جس طرح ضیاء الحق کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی، پھر اسی طرح مشرف کی مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی. اسی طرح یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے جو 2 سال کرتوت تھے اور انہوں نے جو مینڈیٹ چوری کیا، اب اس مینڈیٹ چوری کے اس راز کو مخفی رکھنے کے لیے تاکہ ٹریبیونل اور عدالتیں جو ہیں وہ ان ایفیکٹو رہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی ہے. اور اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان پیپل پارٹی نے جو قوم کے ساتھ ایک نیکی کی تھی 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، آج اپنی اس نیکی، اپنی 18ویں آئینی ترمیم کو یہ انڈو کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ جو ہے وہ سبجوگیٹ ہو جائے گی. آئینی طور پہ یہ ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، یعنی جو آپ کی بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو چیپٹر ہے آئین میں، اب کوئی بھی پاکستانی جو ہے اس کی ایکسس ہر عدالت تک نہیں ہے. وہ تابع ہوں گے اس آئینی بینچ کے، کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ان کیسز کی سماعت کرے گا، اور وہ کیسز کی سماعت جو ہے وہ ان کو انٹرسٹ یا تفویض جو ہے کوئی اور نہیں کرے گا، وہ خود ہی اس کا نوٹس لیں گے. سپریم کورٹ کے ایک اور اختیار آرٹیکل 184 پہ کاری ضرب لگایا جا رہا ہے کہ سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ سے لے کے اب یہ اس بینچ کو تفویض کیا جا رہا ہے. مختصراً آج کی اس آئینی ترمیم کا مقصد یہ جو مینڈیٹ کی چوری ہے، اس کو اب عدالتوں کے ذریعے یا ٹریبیونل کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی جو کوششیں ہوگی یا جن کو آرایا گیا ہے، ان تمام کوششوں پہ جو ہے پانی پھیرنے کے مطلب